الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ محمد مدنی صورت ہے اور اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس صورت کا نمبر 47 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 95 ہے. اس صورت کی پہلے رکوع کے اندر وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ کا جملہ ہے اور اسی سے پھر اس صورت کا نام سورہ محمد جو ہے وہ ماخوذ ہے. آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی قرآن کریم کے صرف 4 صورتوں میں ذکر فرمایا گیا ہے. ایک سورہ آل عمران، دوسری سورہ احزاب اور تیسری سورہ محمد اور چوتھی سورہ فتح. ان 4 مواقع کے علاوہ باقی تمام مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی صفت بیان ہوئی ہے. اس سورت کو سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کفار کے ساتھ قتال کے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں اور اس سورت کا موضوع حقیقت کے اندر جہاد اور قتال ہے. اس سورت کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں سے مہاجرین کی تسلی اور ان کے مخلصانہ جذبہ ہجرت کی بارگاہ الہی میں قبولیت کے اوپر بشارت ہے. اسی طرح اسلام کی راستے کے اندر جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں اور اللہ رب العزت کے دین کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد اور قتال کی اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے اور منافقین کی ریشہ دوانیوں کی نشاندہی فرمائی گئی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے اور دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ یہ ایک مہلت کا زمانہ ہے اور آزمائش کا دور ہے. اسی طرح اس صورت کے اندر بخل کی مذمت اور اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کفار اور مشرکین کی دنیا اور آخرت میں ناکامی اور نامرادیوں کی پیشن گوئی فرمائی گئی ہے اور مسلمانوں کو انجام کار کامیابی کی بشارت دی گئی ہے. اسی کامیابی کے سلسلے میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح کو جو ہے نازل فرمایا. سورت کی ابتدا میں کفار اور مومنین کے درمیان فرق بیان فرمایا گیا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں یہ باطل کی اتباع کرتے ہیں اور اہل ایمان حق کی اتباع کرتے ہیں. جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، فرمایا کہ ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اور جو لوگ اللہ پر
اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ کتاب قرآن کریم کے اوپر ایمان لائیں گے اور اس کے مطابق اچھے اعمال کریں گے تو ان کے گناہ فرمایا کہ معاف کر دیے جائیں گے اور ان کی حالت بہتر کر دی جائے گی۔ اور اس کا سبب یہ کہ منکرین حق نے باطل کی پیروی کی اور اہل ایمان نے حق کی اتباع کی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو جہاد کی تعلیم دی گئی ہے اور انہیں بتایا گیا کہ اسلام کو سربلند کرنے میں اگر تمہیں شہادت نصیب ہو جاتی ہے تو یہ بڑے اجر کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے کہ ایسے لوگ بہت بڑے اجر کے مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم کافروں کے ساتھ ٹکراؤ تو فضرب الرقاب، ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو فرمایا کہ جو باقی بچیں انہیں اپنا قیدی بنا لو اور ان قیدیوں کو بطور احسان کے پھر اس صورت کے اندر آزاد کرنے کی بھی تعلیم دی گئی ہے اور فدیہ لے کر کے فرمایا کہ انہیں پھر چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے قیدیوں کے ساتھ ان کا تبادلہ کر دیا جائے اور چوتھی امکانی صورت یہ بھی ہے کہ انہیں غلام اور لونڈی بنا لیا جائے، لیکن غلام اور لونڈی بنانا فرمایا کہ یہ فرض یا واجب کا درجہ نہیں رکھتا۔ جس وقت جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کی اجازت دی گئی اس وقت پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنا لینے کا رواج پہلے سے موجود تھا بلکہ ظالم لوگ ایسے آزاد انسانوں کو بھی غلام بنا لیتے تھے جن کا کوئی وارث یا طاقتور خاندان نہیں ہوتا تھا۔ یہ مظلوم طبقہ کسی بھی قسم کے انسانی حقوق سے محروم ہوتا تھا، تو اسلام نے ان لوگوں کے بھی حقوق متعین کیے اور انہیں آزاد کرنے کے فضائل بتائے اور ان کے خون کو اسلام نے حرمت بخشی۔ فرمایا یہ اسلام کے حقوق دینے کا نتیجہ تھا کہ تاریخ اسلام ایسے بے شمار غلاموں کا تذکرہ کرتی ہے کہ جن میں سے کوئی مفسر تھا اور کوئی محدث اور کوئی فاتح، کوئی وزیر، کوئی فرما روا۔ مسلمانوں نے کبھی بھی ان کی سابقہ غلامانہ زندگی کی وجہ سے انہیں حقارت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ صدقہ خیرات کے دوسرے مصارف کی طرح مسلمانوں نے ایک اہم مصرف غلاموں کے ساتھ تعاون اور انہیں خرید کر کے آزاد کرنے کا بھی طے کر رکھا تھا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا۔ قرون اولیٰ کے مسلمان گردنوں کو آزاد کرنے اور کرانے میں اس قدر دلچسپی رکھتے تھے کہ اس کا اندازہ آپ اس روایت سے کر سکتے ہیں کہ جس کے مطابق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 غلام خرید کر کے آزاد کیے۔ یہ صورت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے دین پر استقامت دکھائیں گے اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی ایک جھلک جو ہے وہ اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، کہ وہ جنت جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ فرما رکھا ہے، اس جنت کے اندر اللہ رب العزت کے دوسرے انعامات کے علاوہ ایک انعام یہ ہوگا کہ اس کے اندر 4 قسم کی نہریں ہوں گی۔ ایک قسم کی نہر وہ ہوگی کہ جس کا پانی بالکل صاف اور شفاف ہوگا، اور دوسری دودھ کی نہر ہوگی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا،
اور تیسری جو نہر ہوگی وہ شراب کی نہر ہوگی جو لذت والی ہوگی، کڑوی نہیں ہوگی، بدبودار نہیں ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور چوتھی جو نہر ہوگی فرمایا کہ وہ صاف اور شفاف شہد کی جو ہے وہ نہر ہوگی، کہ جو اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو نصیب فرمائیں گے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے کہ جن کی روح جہاد کے نام سے کانپ جاتی ہے۔ بتایا کہ جب موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے اور موت ہر جگہ اور ہر وقت آ سکتی ہے، تو پھر جہاد سے بچ کر کے موت سے کوئی کس طرح سے بچ سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ موت کے وقت فرشتے جو کچھ معاملہ کریں گے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ فرشتے ایسے لوگوں کے چہروں اور ان کی پشتوں کے اوپر سخت قسم کی ضربے لگائیں گے۔ پھر اگلے رکوع کے اندر فرمایا حسب الذین فی قلوبہم مرض، کہ منافقین اس دھوکے میں پڑے ہیں کہ ان کا نفاق لوگوں کے علم سے پوشیدہ رہ جائے گا، حالانکہ ان کا یہ دھوکہ غلط ہے۔ اللہ ان کے نفاق کو کھول کر کے رکھے گا۔ پھر بتایا کہ منافقین کا پہچاننا دشوار نہیں ہے، وہ اپنے طرز گفتگو سے پہچان لیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ اس اطاعت سے غافل رہنے کا نتیجہ اعمال کا برباد ہو جانا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت سمجھائی ہے اور جہاد اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے مالی مدد کی طرف لوگوں کو زوردار طریقے سے ہدایت دی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ اگر وہ اللہ کے کسی حکم سے سرتابی کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کسی دوسری قوم کو مسلمانوں کی جگہ لے آئے گا، اور جو مسلمانوں کی طرح سے پھر نہیں ہوگی، اللہ کے دین کی مدد کے اندر وہ مسلمانوں سے بڑھ چڑھ کر کے اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنے والی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔